بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کے مشہور پلے بیک سنگر اور غزل گائک محمد رفیع صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ بھارتی ریاست امرتسر کے ایک گاؤں کوٹلہ سلطان سنگھ میں 24 دسمبر 1924 میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے بچپن میں ان کی گلیوں میں ایک بھیک مانگنے والا فقیر آیا کرتا تھا جس کی آواز نہایت سریلی تھی اور وہ اسی سریلی آواز میں گاتا بھی تھا اور بھیک بھی مانگتا تھا۔ محمد رفیع صاحب کو وہ فقیر بہت پسند تھا اور جو گانا وہ گایا کرتا تھا محمد رفیع صاحب بعد میں اسی گانے کی ریہرسل کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر رفیع صاحب کے بڑے بھائی نے انہیں موسیقی کی تعلیم دلوائی۔ ان کی موسیقی کے پہلے استاد وحید خان صاحب تھے۔ موسیقی کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ لاہور آ گئے اور ریڈیو لاہور سے انہوں نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا۔ پنجابی فلم گل بلوچ میں انہوں نے اپنا پہلا گانا ریکارڈ کروایا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز اس وقت کے مشہور گلوکار کندن لال سنگھ کا پروگرام تھا۔ ان کے گانے کو سننے کے لیے ہزاروں کا مجمع موجود تھا مگر اچانک بجلی فیل ہونے کی وجہ سے کندن لال سہگل نے گانے سے انکار کر دیا۔ تو سامعین کی ناراضگی سے بچنے کے لیے محمد رفیع کے بڑے بھائی کے اس استفسار پر اور ان کی درخواست پر منتظمین نے محمد رفیع کو گانے کی پیشکش کی اور یوں 13 سال کی عمر میں انہوں نے اسٹیج پر گانا گایا اور وہ اسی وقت مشہور ہو گئے۔ حسن اتفاق دیکھیے کہ اسی محفل میں مشہور موسیقار شیام سندر بھی موجود تھے۔ انہوں نے جب محمد رفیع کی یہ سریلی آواز سنی تو انہیں ممبئی آنے کی دعوت دی اور یہاں سے ان کے فنی کیریئر کا ایک یادگار آغاز شروع ہوا اور اس کے بعد پھر محمد رفیع نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تقسیم ہند سے قبل ہی وہ بے حد مقبول ہو چکے تھے اور انہوں نے مشہور پاکستانی گلوکارہ نور جہاں کے ساتھ یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے ساتھ کیا ہے سمیت کئی ایک گانے گائے۔ محمد رفیع صاحب کو 6 بار فلم فیئر ایوارڈ اور ہندوستانی حکومت نے پدم شری ایوارڈ سے بھی نوازا۔ محمد رفیع صاحب نے جو بھی گانا گایا اسے امر کر دیا۔ ان کے ہزاروں گانے آج بھی ان کی وفات کے تقریباً 40 سال بعد بھی یوٹیوب پر دستیاب ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کو سنتے ہیں۔ محمد رفیع صاحب بہت سیدھے اور سادہ انسان تھے۔ اگر کوئی ان کو گانے کے پیسے دیتا تو وہ لے لیتے، اگر نہ دیتا تو بھی نہ لیتے اور چپ چاپ اپنا گانا ریکارڈ کروا کے وہ چلے جاتے۔ ان کی وفات کے بعد ایک مشہور موسیقار نے یہ اعتراف کیا تھا کہ جب انہوں نے محمد رفیع صاحب سے گانا گوایا تھا تب ان کی جیب میں پیسے نہیں تھے اور رفیع صاحب بغیر پیسے لیے چلے گئے۔ 31 جولائی سن 1980 کو حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے مشہور محمد رفیع صاحب اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ ہماری